ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، شراب کو رواج دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی آج اسی گنبد و مینار کے شہر میں سود اور بیاج کا انٹرسٹ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس کو دیا 5 لاکھ، اس سے وصول کیا 10 لاکھ، اس کو دیا 10 لاکھ، اس سے وصول کیا 12 لاکھ۔ یہ سب یزیدیت ہے، یزیدیت کہ اوپر کا چولا خوبصورت ہو اور اندر سے تم یزیدی بن جاؤ۔ امام علی مقام نے یہی بے نقاب کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں مسلمان تھا، لیکن اس کا کردار تو دیکھو۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ بدر میں میرے باپ داداؤں کو جو قتل کیا گیا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ پر اس نے گالیاں بکی، اس بدبخت نے گالیاں بکی ام المومنین پر۔ وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ ام المومنین جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ ام المومنین جس سے نکاح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، وہ ام المومنین 1/3 دین جس کی برکت سے ہمارے پاس پہنچا، اس ام المومنین کو اس نے بدبخت نے گالیاں بکی۔ اس لیے میری گزارش ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، صرف شربت تک نہیں، صرف شربت تک نہیں، صرف کھچڑے تک نہیں، صرف فاتحہ تک نہیں، فاتحہ بھی ہو، شربت بھی تقسیم ہو، نیاز و نذر بھی ہو، لیکن امام علی مقام کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے جان دی ہے اس دین پر عمل کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم ملک میں شریعت کا تحفظ دیں گے، کیا تحفظ دیں گے؟ آپ کے گھر میں جب شریعت محفوظ نہیں ہے تو آپ ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دو گے؟ پہلے گھر میں شریعت محفوظ کرو۔ شراب کا بائیکاٹ ہو، داڑھی مڈانے کا بائیکاٹ ہو۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اگر تو داڑھی نہیں رکھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، بتاؤ وہ بیٹا کب جرات کرے گا داڑھی مڈانے کی؟ لیکن باپ خود کٹا کر کے پھینک رہا ہے، وہ بیٹے کو کب کہے گا؟ ایک باپ کہ نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت رہنا، وہ بیٹا کب جرات کرے گا نماز چھوڑنے کی؟ لیکن ہم نے دکان کو جو اہمیت دی ہے وہ نماز کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی۔ گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ گھوم رہی ہے۔ امام علی مقام کا ایک آخری جملہ سن لو، فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے، تمہاری عدالت میں جج تمہیں ہو۔ کل پرسوں سے آج تک میں محبت اہل بیت کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نبی اور آل نبی کی محبت عرش کے سائے میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ جنت کو میں ایسے جاؤ گے جیسے دلہن جاتی ہے۔ یہ سب سن رہے تھے، اب ذرا ایک جملہ بھی سن لو، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امام حسین کا آخری ایک جملہ خطبے کا، الگ خطبہ بڑا ہے، ان کا خطبہ میں آج لے کر آیا تھا کہ ان کا خطبہ بھی پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ ان کا آخری والا پڑھتا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں جو میرے نانا کی سنت پر عمل کرے وہی میرے نانا سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے نانا کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرے نانا سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اب خارج تو امام حسین نے ان لوگوں کو کر دیا جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ جس حسین نے بدعت کے خاتمے کے لیے اتنی محنت کی، سب سے زیادہ بدعتیں انہی کے دن میں کی جاتی ہے، انہی کی شہادت کے دن میں کی جاتی ہے بدعتیں۔ لوگوں بدعتوں سے پرہیز کرو۔ ہاتھوں میں کڑے پہننا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میلوں میں جا کے عورتوں کو دھکے دینا یہ حسینیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خود جو ہے بانسریاں لے کر کے عاشورہ کی شب میں دیکھتا ہوں میرے جوان، میرے محلے میں ہی بڑا بازار لگتا ہے کہ بانسریاں لے کر اور وہ باجے لے کر نوجوان چھوکرے گلیوں میں بجاتے گھومتے ہیں بانسریاں، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنگانی کہتے ہیں، وہ بجاتے ہیں۔ میں صرف تم سے اتنا پوچھتا ہوں، حسین کا جوان علی اکبر شہید ہوا، اس میں بانسری بجانے والوں، پنگانیاں بجانے والوں، اگر آپ کا 18 سال کا بیٹا بھی کٹتا تو آپ یہی کرتے؟ میلے میں اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جانے والوں،
آپ کے گھر کا 6 مہینے کے معصوم کی گردن پہ تیر چلتا تب بھی آپ یہی کرتے؟ ارے تیری بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جس دن تم خرافات کرتے ہو، جس دن تم نمازیں چھوڑ کے میلوں میں جاتے ہو، جس دن تم معاذ اللہ نئے نئے کپڑے پہن کے دولہے کی طرح سج سنور کر کے تم خرافات اور بدعات میں مصروف رہتے ہو، وہ دن ایسا دن تھا جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے تھے، زینب کی چادر چھینی گئی تھی، اللہ اکبر، ام کلثوم کی چادر چھینی گئی تھی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نے تمہارے ایمان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اس قربانی دینے والوں کو تم نے یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھر میں اس دن قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں فاتحہ بھی نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں اس کا کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہوگا۔ سوگ مت کرنا، لیکن کم سے کم محبت حسین کا اظہار تو کرو، محبت حسین کا اظہار تو کرو۔ قربانی کیوں دی تھی؟ حسین پاک کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔